من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار سید ابرار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک کی آواز تھوڑا تیز کر دو اور چھیڑ خانی مت کرو۔ حضرات، دائز پر تشریف فرما علماء کرام و شورائے اعظام، سامعین کرام، خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کے مجلس میں۔ میرے دوست، یہ آپ جس نیت سے بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ذکر مصطفیٰ میں شریک ہو جائیں، ہو سکتا ہے فیوز مصطفیٰ سے مالا مال ہو جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمام امیدوں کو تمہاری پوری فرمائے گا۔ کیونکہ میرے دوست، یہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا ہے۔ جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے درود شریف پڑھوایا، حدیث پاک سنو، خدا کی قسم تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ ایک بار نبی کے نام پر کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک سنو، حضرت عبداللہ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ یعنی خوش ہو کر کے اور کیفیت کو بدل کر کے، آلس پنا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم پھرتی سے نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو فرشتے تمہارے لبوں کو چوما کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار باواز بلند پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر میں بولوں گا، زیادہ دیر بولنے کی ہماری عادت نہیں ہے۔ جب تک آپ ہوش و حواس کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ہم سنائیں گے، اور جب میں دیکھ لوں گا آپ کی کیفیت بدل رہی ہے تو انشاءاللہ بغیر کہے ہم تقریر کو ختم کر دیں گے۔ ہماری عادت نہیں ہے جھلانے والی۔
آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے توجہ کو ہماری طرف کریے تاکہ ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے۔ سبحان اللہ۔ کسی سچے عاشق نے کہا ہے، مولوی صاحب، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو جس دل میں سرکار دو عالم کی تعظیم، نہ ہو جس دل میں سرکار دو عالم کی تعظیم، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کیا خوب فرماتے ہیں، جذبہ عشق بتا وقت او کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت او کیسا ہوگا، عاشق رسول ہو، غلام مصطفیٰ ہو، تم نبی کی امت کا دعویٰ دھراتے ہو، تو میرے دوست باغور یہ شعر سماعت کرو کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خدا کی قسم وہ عشق اس شعر میں بھر کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر کسی عشاق کے سامنے سنایا جائے تو عشاق خاموش نہیں رہے گا بلکہ نبی کے نام پر سبحان اللہ بولتا ہے۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، ارے سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، حافظ وقاری نوشاد عالم اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجمن اہل قریش کمیٹی پرتاپ گنج، انجمن اہل قریش کمیٹی پرتاپ گنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، کوئی خبیب سے پوچھے بلال سے سمجھے، کوئی خبیب سے پوچھے بلال سے سمجھے، سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے، جو میری موت سے زیادہ قریب ہے مجھ کو، جو میری موت سے زیادہ قریب ہے ہم کو، اسے میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، اسے میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کہیے سبحان اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، بہت مختصر انداز میں میں اپنی تقریر کو بڑھا رہا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر سکوں، تفصیل چھوٹی ہوگی، تھوڑا دیر میں آپ کا سمجھ لوں گا ضرور، کیونکہ ہمارے بعد بھی ایک خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ میرے دوست، میں
آپ کا بس تھوڑا دیر ٹائم لوں گا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار غوث پاک کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوست حضور غوث الاعظم دستگیر کی وہ شان مبارک ہے، اللہ اللہ، کہ غوث پاک کی زبان، کہیے غوث پاک کی زبان، میرے دوست غوث پاک کی زبان، مگر اس کا بولنا محمد رسول اللہ کا ہے۔ غوث پاک زبان چلاتے ہیں، رسول پاک کا فیوز و برکات چلتا ہے۔ جو غوث اعظم فرماتے ہیں، خدا کی قسم رسول پاک اسے پورا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ شان ہے غوث الاعظم دستگیر کی کہ دستگیری فرماتے ہیں، چاہے جتنا بڑا کوئی مفتی کیوں نہ ہو جائے، مگر میرے دوست کتنی پگڑیاں حضور غوث الاعظم کی دہلیز پر ترس رہی ہیں، ان کی خیرات مل جائے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وہ شان ہے غوث الاعظم دستگیر کی کہ میرے دوست آج ہم اور آپ ابھی بہت شعر سنے ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے بہت شعر سنے، مگر ماں باپ کی عزت و تقریم جو غوث الاعظم دستگیر نے کی ہے، خدا کی قسم وہ تواریخ قیامت تک قائم رہے گی، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا۔ میرے دوست حضور غوث الاعظم دستگیر کہ عمر شریف ابھی بچپنا تھا، مگر جب شوق جاگتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اپنے ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنے ماں سے پوچھتے ہیں، اے میری ماں میں بھی بغداد چلا جاؤں پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ماں سوچتی ہے اور کہتی ہے، ماں بھی ایسی ماں ہے جن کو ہم ام الخیر فاطمہ کہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ام الخیر فاطمہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ تھا، تفریح کے لیے نکلے تھے، دریا کے کنارے دیکھا ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، وہ سیب کو اٹھایا اور آ کر کے اس کو افطاری کے ٹائم سیب کو کھا لیا۔ نکتہ دے رہا ہوں سنیے، اس سیب کو کھا لیا اور جب نماز کے حالت میں ہوئے، جب نماز پڑھنے لگے اور جب نماز پڑھنا شروع کیے تو حضرت ابو صالح کا من نہیں لگ رہا ہے، اللہ اللہ، کیفیت ایک ایسی دوسری طرح ہو جاتی ہے، ان کا دل اب نماز میں جو مصروفیت رہتی تھی وہ مصروفیت نہیں رہ رہی ہے۔ آپ تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، خدا کی قسم فوراً سمجھ جاتے ہیں اسی سیب کو کھانے کی وجہ سے یہ کیفیت ہم میں طاری ہوئی ہے۔ فوراً اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے پھر اسی دریا کا راستہ پکڑتے ہیں اور اس دریا کے جنگل میں جب پہنچتے ہیں جہاں پر سیبوں کا باغیچہ تھا، وہاں پر جا کر کے پوچھتے ہیں اس سیب کا مالک کون ہے، اس کا ملجا کون ہے، اس کا حاکم کون ہے؟ تو نوکر جواب دیتا ہے مالک اس حجرے میں ہے۔ بولے اس حجرے میں کیا کر رہے ہیں، اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بولے اپنے اللہ اس کے حبیب کو راضی کر رہے ہیں، اللہ اللہ۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے عبادتوں سے فارغ ہوتے ہیں، آتے ہیں تو حضرت ابو صالح بتاتے ہیں کہ حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ وہ کون شخصیت تھی؟ حضرت شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے دوست کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے باغیچے کا ایک سیب کھا لیا ہوں،
اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں باغیچے کا مالک میں ہوں، میں آپ کو معاف ضرور کر دوں گا، مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں، اس شرط کو تم کو قبول کرنا پڑے گا۔ بولے شرطیں کیا ہے؟ بولے 7 برس تک تم کو اس باغیچے کی خدمت کرنا پڑے گی، اور اس باغیچے کو سینچنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، اور فروٹ کو سہل کر کے رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ شرط کو منظور کر لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ تقوی والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ رسول اللہ والے ہیں کہ ایک سیب کی معافی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر شروع ہو جاتی ہے ان کی ڈیوٹی۔ اب جب وہ سزا کاٹ لیتے ہیں، 7 برس کی نوکری ختم ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں حضور اب تو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں نہیں، ابھی ہماری ایک شرط اور ہے۔ بولے وہ کون سی شرط ہے؟ ہمیں ذرا بتا دیجئے۔ بولے ہماری ایک بیٹی ہے جو پیر سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو صالح سنتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ اگر میں مان لیتا ہوں یہ شرط تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہماری معافی بھی ہو جائے گی، ہم سے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا، صحابہ بھی خوش ہوں گے، صدیق بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اس شرط کو نہ مانو تو پروس عرش خدا پوچھ لے کہ اے ابو صالح یہ بتا تو نے اس سیب کی معافی کیے بغیر میری بارگاہ میں کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اور فوراً جو ہے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں، اور بدلنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ شرط آپ کی قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرط قبول ہے۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد فوراً آپ حجرے میں جب جاتے ہیں، اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے کہ دروازے پر دستک دیتے دروازہ کھلتا ہے، اور السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے جب حاضر ہوتے ہیں، حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب ملا۔ جب جواب ملتا ہے تو فوراً آپ واپس آ جاتے ہیں، باہر نکل گئے، اور باہر نکلے، اور جب باہر نکلتے ہیں حضرت عبداللہ سمعی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کہ کمرہ بدل گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی بدل گئی ہو؟ آپ تو بتا رہے تھے کہ ہماری لڑکی زبان سے گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، اور سن نہیں سکتی، لنگڑی ہے، چل بھی نہیں سکتی، مگر میں تو ہلا سلام کے سلام کا جواب ملا اور دروازہ بھی کھلا، اس سے پتا چلا کہ اس لڑکی کے پیر بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے۔ شیخ عبداللہ سمعی کہتے ہیں سنو اے ابو صالح، سنو، میں نے اپنے لڑکی کو اس لیے اسے بیان کیا تھا کہ آج تک میری لڑکی کبھی اپنے حجرے سے کسی کام کے لیے باہر نہیں گئی ہے، کبھی کسی غیبت کو نہیں سنا ہے، کبھی کسی کی زبان سے چغلی نہیں کیا ہے، کبھی کسی غلط نگاہ سے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے لڑکی کو اپاہج بتایا تھا۔ بتاؤ ایسے ہوتے ہیں تقوی والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے کہ میرے دوست ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تقوی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے حبیب کی محبت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔
تو یہی ہے ام الخیر فاطمہ جو حضور غوث الاعظم دستگیر کی ماں بنتی ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہی ہے ام الخیر فاطمہ. جب ماں کی یہ پاک بازی ہو تو اللہ اکبر. بتاؤ بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ام الخیر فاطمہ. میرے دوست آج کی عورتیں آتی ہیں تو LED ٹی وی اپنے مائکے سے لے کر کے آتی ہیں. سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے. سارا ٹائم اسی میں برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرے دوست بچے کی بھی عادت اسی کو دیکھ کر کے بگڑنے لگتی ہے. اور بعد میں جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. تب ماں باپ دعا اور تعویذ کے پیچھے چکر کاٹنے لگتے ہیں. مولانا اور مولوی کے پیچھے چکر کاٹتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بگڑ چکا ہے, آپ کوئی ایسی تعویذ دے دے کہ سدھر جائے. جب سدھرنے کا سمے تھا تو بیٹے کو موبائل میں ملوث کیا, ٹی وی میں ملوث کیا. بتاؤ تمہارے بچے میں وہ شکتی کہاں پیدا ہوگی؟ تمہارے بیٹے میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اسی کو دیکھتا ہے اور بیٹا اسی کو دیکھ کر کے نقل کرتا ہے. جیسے ہیرو ناچتا ہے ویسے لڑکا بھی ناچتا ہے, جیسے ہیروئن ناچتی ہے ویسی بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں. تو بتاؤ گھر میں برکت ہوگی کہ یہ بتاؤ اس میں بربادی ہوگی؟ تو پتا چلا جو نبی کے سنت کے خلاف کام کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہوا ہوتی ہے بلکہ وہ گھر برباد ہوا ہوتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کتاب جیشان, کتاب جیشان, مذہب اسلام, مذہب اسلام. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پتا چلا کہ وہی بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کا عدم و تمدن بھول گیا. پتا چلا کہ وہی بچہ ہے جو اپنے ماں کو جھگڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پتا چلا وہی بچہ ہے اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. پتا چلا وہی بچہ ہے جواریوں کے گیج میں بیٹھ کر کے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہی بچہ ہے شرابیوں کے صحبت میں رہ کر کے شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ پیوں گا تو اس کے بدلے میں حشر کیا ہوگا. خدا کی قسم اگر اس کے ہاتھ میں قرآن تھمایا گیا, اس کے ہاتھ میں حدیث تھمائی گئی ہوتی, اس کو مدرسے بھیجا گیا ہوتا, اس کو شیخ الحدیث کے پاس بھیجا گیا ہوتا تو یہ عالم نہیں ہوتا بلکہ بچہ حافظ قرآن بن کر کے نکلتا, عالم دین بن کر کے نکلتا, مفتی بن کر کے نکلتا, قاری بن کر کے نکلتا. مگر اللہ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماحول کیسا ہو گیا کہ آج قرآن سے بھی دور ہے, نماز سے بھی دور ہے, روزہ سے بھی دور ہے, زکات سے بھی دور ہے, حج سے بھی دور ہے, شریعت مطہرہ کے ہر احکامات سے دور ہے. یہ کیا ہے؟ یہی خرافات ہے کہ میرے دوست اگر اس کے ماں باپ اس کو سمجھائے ہوتے تو آج وہ دور نہ ہوا ہوتا, قرآن نہ چھوٹا ہوتا, حدیث نہ چھوٹی ہوتی, علماء کی صحبت نہ چھوٹی ہوتی بلکہ وہ اسی پر آمزن ہوتا. مگر دیکھو جب ماں باپ نہیں سنبھال پائے, عادت بگاڑ دی تو شرابی کے بیچ میں جائے گا تو شراب پیے گا, جواریوں کے بیچ میں جائے گا تو جوا کھیلے گا, اگر اور کسی ناچ بجنیے کے پاس جائے گا تو ناچے گا اور گائے گا. میرے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص, غور سے سنیے گا, سن رہے ہو نا, ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو یا رسول اللہ,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے میرے دوست، جو شخص شراب کو اپنے منہ سے لگاتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا اس نے خنزیر کا خون پیتا ہے، وہ خنزیر کا خون پیتا ہے۔ اب بتاؤ، جو شخص جوا کھیلتا ہے گویا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ کون ہے؟ غیبتیں بھی خوب کثرت سے ہوتی ہے۔ غیبت جس کو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سب حدیث پاک ہیں، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو میرے دوست، جب غوث کا نعرہ لگاتے ہو، جب خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو، امام احمد ربانی کا نعرہ لگاتے ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نعرہ لگاتے ہو، مخدوم سمرہ کا نعرہ لگاتے ہو، تو ان کی نقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ غوث الاعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر کے ایک نماز قضا کر دیا وہ عبد القادر کی مریدوں سے خارج ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قادری لکھتے ہو، اب خود اصلاح اپنی کرو کہ ہم مرید ہیں کہ نہیں، خود اپنی اصلاح کر لو۔ ایک روایت میں تو غوث پاک نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا گویا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کرنا۔ روک دو۔ تو اے غوث اعظم کے دیوانوں، اگر تم غوث کا نعرہ لگاتے ہو تو غوث کی نقل کرو۔ خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ جب ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے تو خدا کی قسم تو اپنے ماں باپ کا حق بھی جان جاؤ گے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کا حق بھی پہچان لو گے کہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کے بارے میں میرے دوست قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے جھگڑو نہیں، احسان و سلوک سے پیش آؤ، حسن و سلوک سے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو میں بات جہاں روکا تھا وہیں آپ کو پھر لا رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر کہ دیکھو اپنے ماں کی کیسی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عزت۔ پڑھنے جانا ہے تب بھی اپنی ماں سے آ کر کے پوچھ رہے، میری ماں اگر تو اجازت دے تبھی عبد القادر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بچہ جب کہیں پڑھنے جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے یا کالج میں جاتا ہے یا اور کہیں جانا ہوتا ہے تو پیسے کے پہلے تلاش کرتا ہے، مگر عبد القادر پیسے کی تلاش نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ماں کی تلاش میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ میری ماں تم مجھ سے راضی ہو کر خوشی بخوشی اجازت دے دے تو دولت عبد القادر کی قدموں پر نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر ماں اور باپ کی دعا ہو، وہ بندہ، وہ بچہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اس کو پھاکا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا وہ خدا کو بھی راضی کر لیا، رسول کو بھی راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حق ہے میرے دوستو، تم ماں باپ کو راضی کرو تو غوث بھی راضی ہو جائیں گے، خواجہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو مراتب عطا فرمایا، درجہ بلند فرمایا غوث پاک کا۔ ایسے نہیں میرے دوست، کتنے دن تک پھاکا سے رہے، جنگلوں میں پتیاں کھا کھا کر کے
غوث پاک اپنے اللہ کو رضا الہی میں مست تھے، سبحان اللہ، اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگے تھے۔ میرے دوست یہاں تک کہ کھانے کا غم نہیں تھا، پینے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ چڑیاں آتی اور ان کے اوپر بیٹھ کر کے ٹوٹ مار کر کے جانتی کہ یہ لکڑی ہے، اٹھ کر پھر چلی جاتی ہیں۔ یہ غوث پاک ہیں کہ میرے دوست آج ہم تھوڑی سی اس مجمع میں بیٹھ کر کے دسیوں ہزار کا مائک لگاتے ہیں، مگر وہ شان غوث الاعظم دستگیر ہے۔ سبحان اللہ، 30 ہزار 50 ہزار کا مجمع لگتا، میرے دوست کہیں مائک نہیں رہتا۔ بے شک، اور جب سب سے پیچھے والے سے پوچھا جاتا تو جواب یہی دیتا، ایسا لگتا تھا کہ عبد القادر ہمارے سامنے بیٹھ کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان تھی غوث ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے دوست ایک بار ایسا ہوا کہ تقریر چالو تھی، ایک چڑیا آئی اور آ کر کے چیں چوں چلانے لگی۔ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا اشارہ ان کا کرنا کام جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، 2 حصے میں چڑیا پھٹ کر کے گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب تقریر ختم ہوئی تو حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جو پرندہ 2 بھاگ میں بٹا ہوا تھا اس کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ، اللہ اللہ، اس کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ مرید اٹھتے ہیں اور اس پرندوں کو لا کر کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر وہ دونوں اعضاء کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس طرح اشارہ کرتے ہیں، وہ چڑیا بن کر کے پھر اڑ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے دوست جو 2 حصے میں تھی اڑ کر کے پھر چلاتی ہوئی چلی گئی۔ یہ شان ہے غوث پاک کی۔ کہاں تک میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضور غوث الاعظم دستگیر، میرے دوست کافی لمبا ہو جائے گا کیا؟ سبحان اللہ، تو پھر وہ واقعہ جانے دو۔ میں بتا رہا تھا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر اپنے ماں سے اجازت لے رہے ہیں، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ میرے دوست ماں اجازت دے دیتی ہے اور دیتے کے ساتھ ہی ساتھ کہتی ہے، بیٹا عبد القادر چاہے جتنا بڑا کوئی ظلم تم پر ڈھائے، چاہے جتنا بڑا حادثہ ہو جائے، کہیں بھی پھنسو، کہیں بھی رہو، مگر بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں وصیت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہمدان کے میدان میں یہی ہوتا ہے کہ ڈاکو نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد پتہ چلا سب ڈاکو آتے ہیں، ماں ان کے صدری کے استر میں 40 دینار سل کر کے رکھ دیا تھا، اور 40 دینار اللہ اکبر جب سب آتے ہیں پوچھتے ہیں، پتہ چلا یہ بچہ ہے، کہہ رہا ہے ہاں ہمارے پاس بھی ہے، مگر پتہ چلا کہ سب پوچھتے ہوئے چلے گئے اور اپنے سردار کے پاس کہا کہ ایک بچہ تھا جو کہہ رہا تھا ہمارے پاس 40 اشرفیاں ہیں، 40 دینار ہیں، اور جو ہمارے صدری کے استر میں سلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سردار بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہا اے بیٹا یہ بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولے بیٹا کہاں؟ بولے ہمارے صدری کے استر میں ہماری امی جان نے سل کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صدری اتارتے ہیں، صدری کا استر کھولا گیا تو حقیقت میں اس میں سے دینار نکلے۔ سردار نے کہا بیٹا کوئی نہیں جانتا تھا کہ تیرے پاس اتنے دینار ہیں، تو نے اپنے مال کو چھپایا کیوں نہیں، چھپا کیوں دیا؟ تو غوث پاک نے فرمایا چھپا اس لیے دیا کہ میری ماں مجھے چلتے وقت عہد لیا تھا، بیٹا چاہے جتنا
اللہ اکبر، جھوٹ مت بولنا، تو میں نے اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہا ہوں، اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں۔ تو سردار نے کہا میں تو خدا سے بھی کیا ہوا عہد کو جھٹلا دیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک ڈاکو کا سردار کا عبد القادر، اے عبد القادر، اب مجھے بھی اپنی بارگاہ میں توبہ کرا کر کے اپنے ساتھ لے لو، اور ڈاکوؤں کو چھٹی دے دیا۔ تو ان کے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا چھٹی دیتا ہے تو اس کے غلام کہتے ہیں لوٹنے میں تیرے ساتھ تھا، رازداری کرنے میں تیرے ساتھ تھا، اب ہمیں چھوڑ رہا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں، تم چاہے ہو جاؤں گا۔ ماشاءاللہ بڑھیا ہے حضرات، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کیے ہیں کہ نہیں؟ ہم اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے دوست، اگر اپنی دنیا اور آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جانے کی بھی کوشش کرو۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، حکم ہوا ہے کچھ شعر ماں کے حوالے سے پڑھنے کا۔ میرے دوست،